بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کینیڈا میں اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروگرام کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ سب سے پہلے میں اس کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا میں ذکر کرنے والا ہوں۔ اوور ویو، بیک گراؤنڈ، پائلٹ پروگرام ورکس، امپلائر ڈیزگنیشن، کینڈیڈیٹ ریکوائرمنٹس۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کا اوور ویو آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایک نیا فیچر ہے کینیڈا امیگریشن کے لینڈ اسکیپ کی طرف سے۔ اس پروگرام کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ نووا اسکوٹیا، نیو برنزوک، نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور اور پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ نے مل کر خوش آمدید کیا ہے 7,000 نئے لوگوں اور ان کی فیملیز کو اٹلانٹک ریجن ایسٹرن کینیڈا میں آنے والے 3 سالوں کے لیے۔ ان کو اکثر میری ٹائمز بھی کہا جاتا ہے۔ اب میں اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جولائی 2016 میں کینیڈا امیگریشن کے سینٹر نے اٹلانٹک 4 صوبوں کی گورنمنٹ کے سربراہوں سے جا کر ملے۔ سب نے مل کر کام کرنے کی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے نیو امیگریشن پائلٹ پروگرام کا انعقاد کیا۔ ریجن میں کہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ نے ریکگنائز کیا ہے کہ ان صوبوں میں نئے بندوں کی ضرورت ہے جو اپنے لیے لیبر مارکیٹ اور لوکل کمیونٹیز کو اسٹیبلش کریں۔ یہ 3 سالہ پائلٹ پروگرام اس لیے بنایا گیا ہے کہ مدد کی جائے ریسورسز کے گیپ میں جو سیکٹرز فیس کر رہے ہیں اور بزنس اٹریکشن کرنے میں ہیلپ کی جائے اور گلوبل ٹیلنٹ کو ابھارا جائے۔ اس پروگرام کے ذریعے سپورٹ ملے گا پاپولیشن میں گروتھ اور مدد ملے گی اسکل ورک فورس میں، اور ریجن میں نوکری کے مواقع زیادہ ہوں گے۔ یہ پائلٹ پروگرام فارمز حصہ ہے اوور آل گروتھ اسٹریٹجی کا، جن کا فوکس صرف مختلف 5 ایریاز پر مشتمل ہے: اسکل ورک فورس اینڈ امیگرنٹ، انوویشن، کلین گروتھ اینڈ کلائمیٹ چینج، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ، انفراسٹرکچر۔ نومبر 2017 میں کینیڈا گورنمنٹ نے اعلان کیا ملٹی ایئر امیگریشن ٹارگٹس کا، جو 2018 سے 2020 اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروگرام میں اسپیسیفک ایلوکیشنز کا۔ اب میں آپ کو پائلٹ پروگرام ورکر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ امپلائر ڈریون پروگرام ہے جس میں سگنیفیکنٹ انوالومنٹ ہو امپلائرز کے لیے۔ صوبوں میں ایک بار کسی امپلائر نے کینڈیڈیٹ چن لیا جو ان کی ضروریات کے مطابق ہو اور پروگرام کے مطابق ہو، یعنی امپلائر کو لازمی ضرورت ہو اور آفر بھی کیا ہو نوکری کے لیے۔ امپلائرز کو ضرورت نہیں کہ وہ لمحہ حاصل کریں اس پروگرام کے لیے یا اس پروگرام کے ذریعے، یعنی لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ سے۔ ایک بار کینڈیڈیٹ نے نوکری ایکسیپٹ کر لی تو امپلائر نے کینڈیڈیٹ کو کنیکٹ کرنا ہے ڈیزگنیٹڈ سیٹلمنٹ سروس آرگنائزیشن سے، جو پرووائڈر
ہے اسسمنٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور سیٹلمنٹ پلان بنانے کے لیے۔ امپلائر آپ کو لانگ ٹرم کے لیے بھی سپورٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ نیو امیگرنٹ ہیں اور انٹیگریشن پر آتے ہیں، ساتھ میں فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے اگر ضرورت پڑے تو، تاکہ آپ کی فیملی سیٹلمنٹ کے گول کو حاصل کر سکے بآسانی جب وہ کینیڈا پہنچ جائیں۔ امپلائر کو جاب ویکینسی کی ضرورت پوری جلدی کرنی ہے تاکہ عارضی ورک پرمٹ حاصل ہو سکے، جس سے کینڈیڈیٹ اور اس کی فیملی جلد از جلد اس ورک پرمٹ کو حاصل کرنے کے لیے کینڈیڈیٹس کو چاہیے کہ ایک ویلڈ جاب آفر، ایک لیٹر صوبے کی طرف سے، کمٹمنٹ کے PR کے لیے 90 دن کے اندر اپلائی کرنا عارضی ورک پرمٹ کی درخواست پر ضروری ہے۔ اب میں آپ کو امپلائر ڈیزگنیشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ امپلائر جو اسکلڈ امیگرنٹ کو ہائر کر سکیں انڈر پائلٹ پروگرام کے لیے لازماً صوبے کے لیے اپلائی کریں تاکہ ریسیو کر سکیں ڈیزگنیشن۔ امپلائرز کی جگہ بہت ملٹیپل پروونسز میں الگ ڈیزگنیشنز کی ریکوائرمنٹ ہوگی۔ ہر صوبے کے لیے امپلائرز لازمی ریکوائرمنٹ پر پورا اترتے ہوں اور ساتھ میں کمٹمنٹ بھی کی ہو کہ نیو کمرز کو سپورٹ کریں گے اور فیملی کو بھی، کیونکہ وہ اٹلانٹک کینیڈا میں نئی زندگی کی شروعات کرنے آئے ہیں۔ اب میں آپ کو کینڈیڈیٹ ریکوائرمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ AIPP یعنی اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروگرام کے 2 پروگرام ہوتے ہیں اسکلڈ ورکر کے لیے۔ فرسٹ اٹلانٹک ہائی اسکلڈ پروگرام جس کو AHSP کہا جاتا ہے، اور دوسرا اٹلانٹک انٹرمیڈیٹ اسکلڈ پروگرام یعنی AISP، اور ایک پروگرام جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ گریجویٹس کے لیے ہوتا ہے یعنی اٹلانٹک انٹرنیشنل گریجویٹ پروگرام AIGP۔ کام کا تجربہ، تعلیم اور نوکری کی آفر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ ورکر کے طور پر آتے ہیں یا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ گریجویٹ کے طور پر، اور باقی کی شرائط دونوں کے لیے ایک جیسی ہوتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔